ایمانی کیفیات۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ پیشکش فرمائی کہ تمہارے لیے مکہ کی وادی کو سونا بنا دیا جائے۔ میں نے کہا، اے میرے رب، نہیں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، پھر جب مجھے بھوک لگے تو میں تجھ سے تضرع کروں اور تجھ کو یاد کروں، اور جب مجھے سیری حاصل ہو تو میں تیری حمد کروں اور تیرا شکر کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمانی کیفیات کا تعلق براہ راست طور پر حالات سے ہے۔ زندگی میں جب بھی کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو اس کے لحاظ سے مومن کے لیے ایمانی کیفیات کا سرمایہ موجود رہتا ہے۔ جس طرح احوال کی بہت سی قسمیں ہیں، اسی طرح ایمانی کیفیات کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، اور ہر قسم میں اس کے مطابق آدمی کے اندر ایمان کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ موجودہ دنیا میں آدمی کو امتحان کے لیے رکھا گیا ہے، اسی لیے یہاں ہر عورت اور مرد کے ساتھ طرح طرح کے احوال پیش آتے ہیں۔ ایسا اسی لیے ہوتا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون اپنی جانچ پر پورا اترا اور کون اس میں ناکام ہو گیا۔ اس دنیا میں آرام کی حالت ہو یا تکلیف کی حالت ہو، دونوں حالتیں اضافی ہیں۔ دونوں حالتوں میں اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ کسی عورت یا مرد سے جو مطلوب رویہ درکار تھا، اس کا ثبوت اس نے دیا یا نہیں دیا۔ اصل اہمیت حالات کے مقابلے میں آدمی کے رسپانس کی ہے، نہ کہ خود حالات کی۔ یہ حقیقت جس عورت اور مرد پر واضح ہو جائے، اس کا حال یہ ہو جائے گا کہ اس کی نظر آرام اور تکلیف پر نہ ہوگی، بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ پیش آمدہ حالات میں اس نے کس قسم کے رد عمل کا ثبوت دیا، شکر کا یا ناشکری کا، صبر کا یا بے صبری کا۔ ایسے لوگ ہر حال میں اپنا احتساب کریں گے، نہ کہ خارجی حالات کا شکوہ۔ شعوری عبادت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آدمی بظاہر نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور عمرہ کے عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ آپ نے تمام اعمال خیر کا ذکر کیا، پھر آپ نے فرمایا مگر قیامت کے دن وہ صرف اپنی عقل کے بقدر اس کا بدلہ پائے گا۔ اس حدیث رسول میں عقل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عقل سے مراد فہم یعنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس روایت میں عقل سے مراد وہی چیز ہے جس کو شعور کہا جاتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ذکر و عبادت کے اعمال کرتا ہے، لیکن ان اعمال کا انعام ان کے فارم یا کمیت یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں دیا جاتا، بلکہ اعمال کی اصل اسپرٹ کے اعتبار سے دیا جاتا ہے۔ کسی آدمی نے جس درجۂ شعور کے ساتھ عبادت کی ہوگی، اسی درجۂ شعور کے اعتبار سے اس کے عمل کا انعام مقرر کیا جائے گا۔ مثلاً ایک آدمی عبادت کرتا ہے، لیکن اس کی عبادت قرآن کے مطابق سہو یعنی ایبسنٹ مائنڈڈنس کے ساتھ ہوتی ہے۔ بظاہر وہ عبادتی افعال کر رہا ہوتا ہے، لیکن شعور کے اعتبار سے وہ غفلت کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایسا آدمی غیر مطلوب عبادت کر رہا ہے۔ ذکر و عبادت کی مطلوب صورت وہ ہے جبکہ آدمی کا حال وہ ہو جائے جس کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ خدا کی یاد سے اس کا دل دہل اٹھے، الانفال 2، اور اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، الزمر 23۔ یہ دوسرا آدمی زندہ شعور کے ساتھ ذکر و عبادت کا عمل کرتا ہے۔ خدا کے یہاں تمام بڑے بڑے انعامات اس انسان کو دیے جائیں گے جس نے اس طرح زندہ شعور کے ساتھ ذکر و عبادت کا عمل کیا ہو۔ عبادت کے اس اعلیٰ درجے کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو غیر متعلق چیزوں میں مشغول ہونے سے بچائے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ترقی ایمان کی دعا کرتا رہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا کوئی سادہ چیز نہیں، دعا دراصل خدا کو انووک کرنا ہے۔ دعا گویا کہ خدا کی قدرت کو مخاطب کرنا ہے۔ بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک سچی دعا جب ایک عاجز انسان کی زبان سے نکلتی ہے تو بلا شبہ وہ خدا کی غیرت کے لیے ایک چیلنج کے ہم معنی ہوتی ہے۔ جب ایک عاجز انسان حقیقی سائل بن کر اللہ کے آگے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اپنے مسئلے کو اللہ کا مسئلہ بنا دیتا ہے۔ اس وقت گویا اللہ کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو ایک حدیث رسول میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، بے شک تمہارا رب با حیا اور سخی ہے،
وہ اپنے بندے کے اپنی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا کرتا ہے۔ ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ۔ دعا کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ الآخر جیسی دعائیں یاد کر لے اور اس کو پڑھتا رہے۔ دوسری زیادہ مؤثر صورت یہ ہے کہ کسی واقعے کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر دعا کی جائے۔ مثلا برٹش دور میں لکھنؤ میں ایک کلکٹر تھے، ان کا نام صدیق حسن ICS تھا۔ انہوں نے اس زمانے کے ایک ڈاکو سکھوا کو پکڑا اور اس کو ہتھکڑی لگا کر ڈاک بنگلہ کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ یہ سخت سردی کا زمانہ تھا۔ رات کے وقت صدیق حسین صاحب راؤنڈ پر نکلے تو ان کو دیکھ کر سکھوا ڈاکو نے کہا، سارجنٹ صاحب آپ کا سکھوا سردی کھا رہا ہے۔ یہ سن کر صدیق حسن صاحب اپنے کمرے میں گئے اور خود اپنا کمبل لا کر سکھوا ڈاکو کو اڑوا دیا۔ اس واقعے کو لے کر کوئی کہے کہ خدایا سکھوا ایک مجرم تھا، اسی کے ساتھ وہ ایک عاجز انسان تھا۔ کلکٹر نے سکھوا کے عاجز ہونے کی حیثیت کو اس کے مجرم ہونے کی حیثیت سے الگ کر کے دیکھا اور پھر اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا۔ تو بھی میرے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرما، میرے قصوروار ہونے کی حیثیت کو نظر انداز کر اور عاجز ہونے کی حیثیت سے میرے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کہے تو عین ممکن ہے کہ اللہ اس کی التجا کو قبول کرتے ہوئے اس کو معاف کر دے۔ جذبہ شکر کی حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد حدیث کی مختلف کتابوں البخاری، مسلم، الترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں آیا ہے۔ مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، ترجمہ یعنی تم اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے اور تم اس کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے، کیونکہ اس طرح تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو کم نہیں سمجھو گے۔ اس حدیث کی مزید تشریح ایک اور حدیث سے ہوتی ہے۔ ایک مرفوع روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ یعنی دو صفتیں ہیں جو کسی شخص کے اندر ہوں تو اللہ اس کو شاکر اور صابر لکھ دیتا ہے۔ جو دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھے جو اس سے کم ہے، پھر وہ اللہ کا شکر کرے اس نعمت پر جو اللہ نے اسے دی ہے، اور جو اپنے دین کے معاملے میں اس کو دیکھے جو اس کے اوپر ہے اور پھر وہ اس کی پیروی کرے، مگر جو دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھے جو اس کے اوپر ہے اور پھر وہ اس پر افسوس کرے جو اس سے کھویا گیا، تو وہ نہ شاکر لکھا جائے گا اور نہ وہ صابر لکھا جائے گا۔ شکر سب سے بڑی عبادت ہے۔ کسی بندے سے جو چیز سب سے زیادہ مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک عظیم منعم کے طور پر دریافت کرے، اللہ کی نعمتوں کے احساس سے اس کا سینہ بھرا ہوا ہو، اس کی روح میں شکر کا ابدی چشمہ جاری ہو جائے، وہ اللہ کو ایک ایسی ہستی کے طور پر پائے جو اس پر بے پایاں نعمتوں کی بارش کر رہا ہے۔ یہ شعور اتنا زیادہ قوی ہو کہ کسی بھی حال میں اس کا سینہ شکر خداوندی کے احساس سے خالی نہ ہو۔ مگر یہ کوئی آسان بات نہیں۔ اپنے آپ کو شکر کے جذبے سے سرشار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کا شعور اس معاملے میں پوری طرح زندہ ہو، وہ اس کا مسلسل اہتمام کرے، وہ کسی ایسے خیال کو اپنے دل میں جگہ نہ دے جو اس کے جذبہ شکر کو مجروح کرنے والا ہو۔ وہ سب کچھ برداشت کر لے مگر وہ اپنے جذبہ شکر کا کٹاؤ یعنی ایروژن کبھی برداشت نہ کرے۔ موجودہ دنیا میں فطری طور پر ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان نابرابری قائم رہتی ہے۔ اس بنا پر ہر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ مادی اعتبار سے کوئی اس سے کم ہے اور کوئی اس سے زیادہ۔ اب اگر آدمی اپنا مقابلہ اس شخص سے کرے جو بظاہر اس سے زیادہ ہے تو اس کے اندر کمتری کا احساس پیدا ہوگا اور اس کا جذبہ شکر دب جائے گا۔ اس لیے آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنا موازنہ اس شخص سے کرے جو مادی اعتبار سے اس سے زیادہ ہے۔ اس کے بجائے آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا موازنہ ان لوگوں سے کرے جو مادی اعتبار سے اس سے کم ہیں۔ اس طرح اس کا جذبہ شکر زندہ رہے گا، اس کا دل کبھی نعمت کے احساس سے خالی نہ ہو سکے گا۔ موجودہ دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ تمام لوگ مادی اعتبار سے یکساں نہیں ہوتے، کوئی زیادہ ہوتا ہے اور کوئی کم، کوئی پیچھے ہوتا ہے اور کوئی آگے، کوئی طاقتور ہوتا ہے اور کوئی کمزور۔ اس قسم کے تمام فرق امتحان کی مصلحت کی بنا پر ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ آدمی مختلف قسم کے حالات سے گزرے مگر وہ حالات سے متاثر ہوئے بغیر اپنے ایمانی شعور کو زندہ رکھے۔ وہ ناشکری والے حالات سے دوچار ہو پھر بھی اس کے شکر کے جذبہ میں کوئی کمی نہ آئے، وہ بے اعترافی کی صورتحال سے گزرے
مگر وہ اپنے اعتراف کی صفت کو نہ کھوئے، وہ منفی جذبات پیدا کرنے والے حالات سے دوچار ہو، مگر اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مثبت طرز فکر پر قائم رکھے۔ شکر وہ سب سے زیادہ قیمتی متاع ہے جس کو انسان اپنے رب کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ ایسی حالت میں عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے سینہ کو شکر کے احساس سے خالی نہ ہونے دے، حتیٰ کہ انتہائی غیر موافق حالات میں بھی۔ ذکر کثیر۔ مچھلی پانی سے باہر خشکی میں ہو تو وہ مسلسل تڑپتی ہے۔ یہ تڑپنا اس کی حالت فطری کا ایک خود بخود اظہار ہوتا ہے۔ یہی معاملہ ذکر کثیر کا ہے۔ ذکر کثیر دراصل تجربہ کثیر کے ایک اظہار کا نام ہے۔ مچھلی کی مثال میں یہ اظہار مجبورانہ تجربہ کے تحت ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مومن کی زندگی میں یہ اظہار ایک تجربہ کی شعوری دریافت کی صورت میں پیش آتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کے مقابلہ میں کامل طور پر ایک عاجز مخلوق ہے۔ انسان کی بے شمار ضرورتیں ہیں۔ ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وہ ہر لمحہ خدا کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ خدا کے مقابلے میں اس حیثیت عجز کی دریافت کے بعد فطری طور پر انسان ہر لمحہ خدا کی یاد میں جینے لگتا ہے۔ اسی کا نام ذکر کثیر ہے، یعنی ایک مسلسل تجربہ کا ایک مسلسل یاد میں ڈھل جانا۔ ذکر کثیر کسی قسم کے لفظی تکرار کا نام نہیں، ذکر ایک مسلسل احساس کا مسلسل اظہار ہے۔ اگر کسی شخص کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اس کے بعد وہ ہر لمحہ اس کے درد کو محسوس کرتا رہے گا۔ اسی طرح انسان کو ہر لمحہ خدا کی کسی نہ کسی رحمت کا تجربہ ہوتا ہے۔ صبح و شام کا کوئی لمحہ بھی ان تجربوں سے خالی نہیں ہوتا۔ جس آدمی کو خدا کی شعوری معرفت حاصل ہو جائے وہ ہر لمحہ ان ربانی تجربات کو محسوس کرتا رہے گا۔ یہ تجربہ ہر لمحہ خدا کی یاد میں ڈھلنے لگے گا۔ وہ اسی کو لے کر سوچے گا، اسی کے مطابق احساسات اس کے اندر ابلیں گے، یہی تجربات اس کی زبان سے الفاظ بن کر ظاہر ہوتے رہیں گے۔ خدا کی اسی دوامی یاد کا نام ذکر کثیر ہے۔ جس آدمی کو ذکر کثیر کی توفیق حاصل ہو جائے اس کو وہ سب سے بڑی چیز حاصل ہو گئی جو اس قابل ہے کہ اس دنیا میں آنے والا انسان اس کو پائے، اور وہ ہر لمحہ اپنے منعم کی یاد میں جینے لگے۔ خدا کی یادوں میں جینے والا انسان اپنے محسن کی یادوں میں جینے والا انسان ہے، اور کسی انسان کا سب سے بڑا شرف یہی ہے کہ وہ اپنے محسن حقیقی کی یادوں میں جینے والا انسان بن جائے۔ اسم اعظم کے ساتھ دعا۔ سب سے بڑی دعا وہ ہے جو ایک حقیقی پوائنٹ آف ریفرنس کے حوالے سے کی جائے۔ موت اسی قسم کا بہت بڑا پوائنٹ آف ریفرنس ہے۔ اگر کوئی شخص اس پوائنٹ آف ریفرنس کو دریافت کر لے تو وہ ایک ایسی دعا کر سکتا ہے جس کو حدیث میں اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنا بتایا گیا ہے۔ موت کیا ہے؟ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ وہ موجودہ زمین پر رہائش کا خاتمہ ہے۔ موجودہ زمین پر انسان کے لیے وہ سب کچھ مہیا کیا گیا ہے جس کی اسے بحیثیت انسان ضرورت ہے۔ موت جب آتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اچانک مرنے والے کو موجودہ سیارہ ارض سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سیارہ ارض پر جو کچھ انسان کو ملا ہے وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اس کے اپنے کسب یعنی ارننگ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمام تر اللہ کے یک طرفہ عطیہ کا نتیجہ ہے۔ آدمی ملی ہوئی چیزوں کو فار گرانٹڈ کے طور پر لیتا رہتا ہے، اسی لیے وہ اس حقیقت سے بے خبر رہتا ہے۔ اگر آدمی دنیا میں ملی ہوئی چیزوں کو عطیہ الہی کی حیثیت سے دریافت کر لے تو یہ دریافت اس کے لیے ایک عظیم پوائنٹ آف ریفرنس بن جائے گی۔ جس انسان کو شعوری طور پر اس حقیقت کی دریافت ہو جائے وہ پکار اٹھے گا کہ خدایا، موت سے پہلے کی زندگی میں بھی میں کامل طور پر عاجز تھا، لیکن تو نے اپنی رحمت سے بلا استحقاق مجھے یک طرفہ طور پر تمام چیزیں دے دیں۔ موت کے بعد کی زندگی میں بھی میں دوبارہ اپنے آپ کو کامل طور پر عجز کی حالت میں پاؤں گا۔ خدایا، جس طرح تو نے موت سے پہلے کی زندگی میں میرے عجز کی کامل تلافی فرمائی، اسی طرح موت کے بعد کی زندگی میں بھی میرے عجز کی کامل تلافی فرما۔ مجھے وہ تمام چیزیں مزید اضافہ کے ساتھ دے دے جو تو نے موت سے پہلے کی زندگی میں مجھے عطا کی تھیں۔ اس پوائنٹ آف ریفرنس کے ساتھ نجات آخرت کی دعا کرنا بلا شبہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنا ہے جس کی قبولیت کی بشارت دی گئی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق پائیں۔ غور و فکر ایک عبادت۔ محمد بن واسع کہتے ہیں کہ ابوذر صحابی کی وفات کے بعد ایک آدمی بصرہ سے سفر کر کے ام ذر اہلیہ ابوذر کے پاس آیا تاکہ وہ ابوذر رضی اللہ عنہ کی عبادت کے بارے میں ان سے معلوم کرے۔ وہاں پہنچ کر اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں
تاکہ آپ مجھ کو ابوذر کی عبادت کے بارے میں بتائیں۔ ذر نے کہا کہ وہ سارے دن تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے تھے۔ ابو نعیم حلیۃ الاولیاء صفحہ 164۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب رسول کی خصوصی عبادت کیا ہوتی تھی۔ وہ وہی چیز ہوتی تھی جس کو قرآن میں تفکر، تذکر، تدبر، تبسم اور تعقل جیسے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی فطرت میں اور دینی امور میں غور کرتے رہنا، غور و فکر کے ذریعے ہر روز اپنے لیے ربانی غذا حاصل کرنا، متعین عبادات کے سوا غیر متعین عبادات میں مشغول رہنا۔ انسان اپنی تخلیق کے اعتبار سے روٹین کا طالب ہے، اس کا ہر کام روٹین کے تحت ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے 5 وقت کی نماز گویا کہ روٹین کی نماز ہے۔ یہ روٹین بلا شبہ ضروری ہے، مگر عبادت اپنی حیثیت کے اعتبار سے ایک مسلسل عمل کا نام ہے۔ یہی تسلسل مومن کی زندگی میں غور و فکر کے ذریعے جاری رہتا ہے۔ آدمی ہر لمحہ مختلف قسم کے مشاہدات اور تجربات سے گزرتا ہے۔ اس دنیا کے ہر مشاہدے اور تجربے میں خدا کی تجلی شامل رہتی ہے۔ یہی تجلیات جب زندہ احساس بن جائیں تو اس کو ذکر و فکر کہا جاتا ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جس کو قرآن کی اس آیت میں انسان کی تخلیق کا مقصد قرار دیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون 51-56، یعنی میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ توبہ اسلام میں توبہ کے لفظی معنی رجوع کے ہیں، یعنی لوٹنا۔ دینی اصطلاح میں توبہ کا مطلب ہوتا ہے گناہ کے بعد دوبارہ اصلاح کی طرف لوٹنا۔ توبہ کی اصل ندامت ہے، چنانچہ حدیث میں آیا ہے، یعنی توبہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہ پر سخت شرمندہ ہو۔ توبہ اپنی زبان سے کسی لفظ کو دہرانے کا نام نہیں ہے۔ توبہ دراصل شدید طور پر احساس خطا کا نام ہے۔ جب آدمی اپنی غلطی پر شرمندہ ہو تو وہ اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ دوبارہ وہ اپنی غلطی کا اعادہ کرے۔ اسی لیے توبہ کے ساتھ لازمی طور پر اصلاح کا تصور جڑا ہوا ہے۔ اگر آدمی توبہ کے باوجود اپنی اصلاح نہ کرے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اس نے حقیقی معنوں میں توبہ نہیں کی۔ توبہ کرنے والوں کے ذکر کے تحت قرآن میں یہ آیت آئی ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یعنی اللہ توبہ کرنے والوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ 25:70 God will change the evil deeds of such people into good ones۔ اگر ایک آدمی سے برائی ہو جائے، اس کے بعد اس کو خدا کی یاد آئے، وہ خدا کی باز پرس کو سوچ کر تڑپ اٹھے، وہ توبہ اور استغفار کرتے ہوئے خدا کی طرف دوڑ پڑے، تو خدا اپنی رحمت کے سبب ایسی برائی کو نیکی کے خانے میں لکھ دے گا، کیونکہ وہ برائی آدمی کے لیے خدا کی طرف رجوع کرنے کا سبب بن گئی۔ عربی میں کہا جاتا ہے الانسان مرکب من الخطاء والنسیان۔ اسی طرح انگریزی زبان میں یہ مقولہ ہے کہ غلطی کرنا انسان کی خصلت ہے، ٹو ایئر از ہیومن۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں معیاری طور پر صالح بننا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ جو چیز ممکن ہے وہ یہ کہ آدمی توبہ کرنے والا بنے۔ غلطی کرنے کے بعد وہ فوراً چونکہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو، وہ اپنی اصلاح کر کے دوبارہ خدا کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے۔ یہی انسان سے مطلوب ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی پر اصرار نہ کرے اور وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کرتا رہے تو وہ خدا کے یہاں قابل معافی قرار دیا جائے گا۔ اسباب شکر کو دریافت کیجیے۔ اگر آپ لذیذ کھانا کھائیں اور اس کو کھا کر الحمدللہ کہیں تو یہ حیوانی درجے کا شکر ہے، کیونکہ یہ مشاہدہ اور ذائقہ پر مبنی ہے، اور مشاہدہ اور ذائقہ کے درجے کا شکر صرف حیوانی درجے کا شکر ہے، وہ اعلیٰ انسانی درجے کا شکر نہیں۔ انسان کے درجے کا شکر یہ ہے کہ جب کھانا آپ کے سامنے آئے تو اس کو دیکھ کر خدا کا پورا تخلیقی نظام آپ کو یاد آ جائے۔ آپ سوچیں کہ یہ تمام غذائی چیزیں پہلے غیر غذائی چیزیں تھیں۔ خدا نے ایک برتر عمل یعنی پروسیس کے ذریعے ایک عظیم واقعہ برپا کیا، وہ تھا غیر غذا یعنی نان فوڈ کو غذا، فوڈ میں تبدیل کرنا۔ اس طرح ایک کائناتی عمل کے ذریعے یہ تمام غذائی چیزیں وجود میں آئیں۔ پھر آپ یہ سوچیں کہ یہ غذائی چیزیں اپنی ابتدائی صورت میں میرے لیے توانائی یعنی انرجی کا ذریعہ نہیں ہو سکتی تھیں، چنانچہ خدا نے مزید یہ کیا کہ اس نے میرے جسم کے اندر ایک پیچیدہ قسم کا نظام ہضم یعنی ڈائجسٹو سسٹم رکھ دیا۔ یہ نظام ہضم ایک خود کار نظام ہے
جب میں کوئی چیز کھاتا ہوں تو یہ نظام ہضم ان غذائی چیزوں کو حیرت انگیز طور پر زندہ خلیات یعنی لیونگ سیلز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر یہ زندہ خلیات میرے جسم میں گوشت اور خون جیسی چیزوں میں ڈھل جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر آپ کے اندر شکر کا ایسا احساس امڑے جس کو الفاظ میں ظاہر کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو عاجز پاتے ہوں۔ اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی شکر کیا ہے اور حیوانی شکر کیا۔ اگر آپ کے اندر صرف حیوانی درجے کا شکر ہے تو آپ ہمیشہ ناشکری کے احساس میں جئیں گے۔ شکر کے اعلیٰ احساس میں جینے کے لیے انسانی درجے کا جذبہ شکر درکار ہے، مگر یہی وہ چیز ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ کم پائی جاتی ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ 34:13۔ انسان سے اللہ تعالیٰ کو جو شکر مطلوب ہے وہ انسانی درجے کا شکر ہے۔ صرف حیوانی درجے کا شکر انسان جیسی مخلوق سے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ شکر ایک قربانی کا عمل۔ شکر سب سے بڑی عبادت ہے۔ شکر جنت کی قیمت ہے۔ شکر کے بغیر ایمان نہیں۔ شکر کے بغیر سچی خدا پرستی نہیں۔ شکر کے بغیر آدمی ان اعلیٰ کیفیات کا تجربہ نہیں کر سکتا جس کو قرآن میں ربانیت کہا گیا ہے۔ آل عمران 79۔ حقیقت یہ ہے کہ دینداری کی اصل روح شکر ہے۔ شکر کے بغیر دینداری ایسی ہی ہے جیسے پھل کا اوپری چھلکا۔ لیکن شکر محض زبان سے کچھ الفاظ ادا کر دینے کا نام نہیں۔ شکر ایک قربانی کا عمل ہے، بلکہ سب سے بڑی قربانی کا عمل۔ جو آدمی سب سے بڑی قربانی کر دینے کے لیے تیار ہو وہی اس شکر کا تجربہ کر سکتا ہے جو خدا کو مطلوب ہے۔ اصل یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے احساس محرومی کا شکار ہوتا ہے۔ ہر انسان کے دل میں کسی نہ کسی کے خلاف منفی جذبات موجود رہتے ہیں۔ ہر انسان مختلف اسباب سے شکایت اور نفرت کی نفسیات میں جینے لگتا ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جو شکر کو کسی انسان کے لیے مشکل ترین کام بنا دیتی ہے۔ آدمی زبان سے شکر کے الفاظ بولتا ہے لیکن اس کا دل حقیقی جذبات شکر سے بالکل خالی ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں صرف وہی انسان شکر کا عمل کر سکتا ہے جس کا شعور اتنا زیادہ بیدار ہو چکا ہو کہ وہ ناشکری کے اسباب کے باوجود شکر کر سکے، جو منفی خیالات کے جنگل میں رہتے ہوئے مثبت احساس میں جینے والا بن جائے۔ وہ اپنے اندر سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر خلاف شکر چیزوں کو نکالے۔ وہ اپنے اندر حقیقی جذبات شکر کی تخلیق کر سکے۔ شکر ایک عبادت ہے جو ہر حال میں مطلوب ہے۔ جو آدمی یہ سمجھے کہ شکر اس وقت کرنا ہے جبکہ ہر چیز اس کو اس طرح حاصل ہو جائے جیسا کہ وہ انہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، ملی ہوئی چیز اس کی مرضی کے مطابق اس کو مل جائے، ایسا آدمی کبھی شکر کرنے والا نہیں بن سکتا۔ خدا کا حقیقی شکر گزار وہی ہے جو شکایت کے باوجود شکر گزاری کا راز دریافت کرے۔ دعائے اعظم۔ دعا کا لفظی مطلب پکارنا یعنی ٹو کال ہے، یعنی بندے کا اپنے احساس بندگی کے تحت اپنے رب کو پکارنا۔ اس دعا کی دو قسمیں ہیں۔ اس کی عام قسم یہ ہے کہ دعا کے مقرر الفاظ کو یاد کر لینا اور ان مقرر الفاظ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ دعا کی دوسری قسم وہ ہے جس کو دعائے اعظم کہا جا سکتا ہے۔ یہ دعا وہ ہے جبکہ بندے پر اپنی عبدیت کا گہرا احساس طاری ہو اور وہ ایسے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو پکارے جو اللہ کی رحمت کو انووک کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن میں ایک دعا ان الفاظ میں آئی ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار 2:21۔ آپ اس دعا کو پڑھیں اور آپ کے اندر گہرا جذبہ عبودیت جاگ اٹھے۔ اس وقت آپ کو وہ نعمتیں یاد آئیں جو موجودہ دنیا میں آپ کو اللہ نے دی ہیں، اور پھر آپ لرزتے ہوئے قلب کے ساتھ کہیں کہ خدایا تو نے مجھے دنیا کے حسنہ سے محروم نہیں کیا، اب تو آخرت کا حسنہ بھی میرے لیے مقدر کر دے۔ اسی طرح آپ اس حدیث قدسی کو پڑھیں، یعنی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں تو بندے کو چاہیے کہ وہ مجھ سے اپنے محبوب خیر کا گمان کرے۔ اس حدیث کو پڑھتے ہوئے آپ کو خدا کی وہ رحمتیں، بلیسنگز یاد آئیں جو موجودہ دنیا میں خدا نے آپ کو دی ہیں۔ اس یاد سے آپ تڑپ اٹھیں اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں کہ خدایا تو نے دنیا میں میرے ساتھ ہر اعتبار سے خیر کا معاملہ فرمایا، اب تو آخرت میں بھی میرے ساتھ ہر اعتبار سے خیر کا معاملہ فرما۔ یہی دعائے اعظم ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد جن کو اس طرح کی دعائے اعظم کی توفیق حاصل ہو۔ دعا کی دریافت۔ دعا ایک دریافت ہے۔
انسان جب اپنے عجز اور دعا کی قدرت کی دریافت کرتا ہے تو اس کے بعد وہ پورے جذبات کے تحت یعنی اوور ویلمنگلی جو الفاظ اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں اسی کا نام دعا ہے۔ دعا یہ ہے کہ آدمی کے ربانی تجربات الفاظ میں ڈھل جائیں، اس کا داخلی احساس خارجی اظہار کی صورت اختیار کر لے۔ دعا کی تاثیر کا تعلق اس کے الفاظ سے نہیں بلکہ اس کا تعلق خود دعا کرنے والے کے داخلی احساس سے ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان نے اپنے اوپر اللہ کے انعامات کو لے کر غور کیا۔ اس نے سوچا کہ اللہ نے مجھ کو وجود بخشا، میرے لیے ایک پورا لائف سپورٹ سسٹم پیدا کیا، میری ضرورت کی ہر چیز یک طرفہ طور پر مجھے عطا کر دی۔ ان باتوں کو سوچتے ہوئے اس کو موت کے بعد کا دور حیات یاد آیا۔ اس نے سوچا کہ آج جو نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں وہ سامان امتحان کے طور پر ہیں، موت کے بعد کے دور حیات میں کیا ہوگا؟ وہ سب کا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایک طرف اس نے اپنے عجز یعنی ہیلپ لیسنس کو دریافت کیا، دوسری طرف اس نے اللہ کی قدرت کا ادراک کیا۔ ان باتوں کو سوچتے ہوئے وہ بے قرار ہو گیا اور اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، خدایا تو اپنے فضل سے اپنی ان نعمتوں کو میرے لیے دنیا سے آخرت تک ممتد یعنی ایکسٹینڈ کر دے۔ ایک ہے دعا اور دوسری چیز ہے ما قبل دعا یعنی پری دعا۔ حقیقی دعا اسی وقت نکلتی ہے جبکہ اس کا ایک ما قبل موجود ہو۔ یہ ما قبل دعا کرنے والے کا ایمانی تجربہ ہے۔ آدمی اپنے خالق اور مالک کے بارے میں سوچتا ہے، اس سے اس کے دل و دماغ میں ایک روحانی حرکت پیدا ہوتی ہے، اس کی نفسیات میں ایک تموج برپا ہوتا ہے، اس کو ربانی حقیقتوں کا تجربہ ہونے لگتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ داخلی سطح پر اس کا رب ایک حقیقت اعلیٰ ہائر ریالٹی سے قائم ہو گیا ہے۔ یہ غیر ملفوظ کیفیت جب لفظوں کی صورت میں ظاہر ہو تو اسی کا نام دعا ہے۔ تجربہ اور دعا۔ 30 جولائی 2010 کو میں آل انڈیا ریڈیو سن رہا تھا۔ اناؤنسر نے ایک واقعہ بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ لندن کا ایک شخص جاب کی تلاش میں تھا۔ اس نے کئی کمپنیوں اور اداروں میں کوشش کی مگر اس کو جاب نہیں ملا۔ آخرکار اس نے ایک انوکھی تدبیر کی۔ اس نے ایک پلے کارڈ پر لکھا، برائے مہربانی مجھے ایک جاب دیجیے، پلیز گیو می اے جاب۔ اس پلے کارڈ کو لے کر وہ لندن کی ایک سڑک پر کھڑا ہو گیا۔ بارش ہونے لگی تب بھی وہ وہاں اسی طرح کھڑا رہا۔ شام کو لندن کا ایک ٹمبر مرچنٹ وہاں سے گزرا۔ اس نے پلے کارڈ کے مضمون کو پڑھا۔ وہ اپنی سواری سے اترا، اس آدمی کے ساتھ آیا اور اس کو اپنا پتہ دیتے ہوئے کہا، کل تم میرے آفس میں آ جاؤ، میں تم کو جاب دوں گا۔ اور پھر اگلے دن اس کو جاب مل گئی۔ میں نے ریڈیو پر اس واقعے کو سنا تو دل میں ایک بے چینی پیدا ہوئی۔ مجھے موت اور آخرت اور جنت یاد آئی۔ میں نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا، پلیز گیو می اے سیٹ ان دا پیراڈائز۔ یہ ایک سادہ مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی تجربے کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر دعا کرنے کا مطلب کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہم بار بار مختلف قسم کے تجربات سے گزرتے ہیں، بار بار ہمارے سامنے مختلف قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اگر آدمی کا ذہن بیدار ہو اور اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو چکی ہو تو یہ تجربات اور واقعات اس کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن جائیں گے۔ ان تجربات اور واقعات کے حوالے سے وہ بار بار اللہ کا ذکر کرے گا، کیفیت سے بھری ہوئی دعائیں اس کی زبان سے نکلتی رہیں گی۔ بظاہر وہ ایک مادی دنیا میں رہے گا لیکن یہ مادی دنیا اس کے لیے رزق روحانی کا ایک عظیم دسترخوان بن جائے گی۔ زندہ دعا۔ ایک بیرونی سفر میں مجھے ایک رات کے لیے فرینکفرٹ جرمنی کے ایئرپورٹ پر ٹھہرنا پڑا۔ ایئرپورٹ کی ایک خاتون کارکن نے کہا کہ آپ کے پاس جرمنی کا ویزا نہیں ہے ورنہ ہم آپ کو شہر کے اندر کسی ہوٹل میں ٹھہرا دیتے۔ اس نے ایئرپورٹ کے ایک حصے میں مجھے پہنچایا، میں یہاں لیٹ سکتا تھا۔ پھر اس نے ایک ٹرے میں شام کا کھانا لا کر مجھے دیا اور ایک کمبل بلینکٹ بھی دیا اور کہا کہ آپ یہاں رات آرام کریں، صبح کو میں آ کر اگلی فلائٹ تک آپ کو پہنچا دوں گی۔ میں کھانے سے فراغت کے بعد کمبل اوڑھ کر وہاں لیٹ گیا۔ صبح کو مذکورہ خاتون دوبارہ آئی تو میں نے وہ کمبل اس کو واپس دینا چاہا۔ اس نے کہا کہ اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ واقعہ جب مجھ کو یاد آتا ہے تو وہ میرے لیے دعا کا پوائنٹ آف ریفرنس بن جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خدایا موت سے پہلے کی زندگی میں تو نے مجھے سب کچھ دے دیا، کیا موت کے بعد کی زندگی میں تو مجھ کو ہر چیز سے محروم کر دے گا؟ تیری رحمت جو موت سے پہلے کی زندگی میں مجھے حاصل تھی اس رحمت کو تو موت کے بعد کی زندگی میں بھی میرے لیے جاری رکھ۔ موت سے پہلے کی زندگی میں تو نے مجھے محرومی سے بچایا، موت کے بعد کی زندگی میں بھی تو مجھے محرومی سے بچا لے۔ ایک انسان دی ہوئی چیز کو واپس نہیں لیتا تو پھر جو خالق انسان ہے
कैसे ये कर सकता है कि दी हुई चीज़ को वापस मुझसे ले ले। आदमी के अंदर अगर ज़िंदा फ़िक्र मौजूद हो और उसका शऊर बेदार हो तो ज़िंदगी का हर वाक़या उसके लिए ज़िक्र और दुआ का पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। वो हर वाक़े के हवाले से खुदा को याद करने लगेगा। हर वाक़या उसके लिए एक ऐसा हवाला बन जाएगा जिसमें वो दुआ के नए अल्फाज पालेगा। इसी किस्म का ज़िक्र और दुआ हकीकी मानों में ज़िक्र और दुआ है। जो आदमी इस तरह के एहसासात में जीने लगे वो गोया के एक ऐसे दरख्त की मानिंद है जिसकी सरसब्ज़ी कभी ख़त्म ना हो, जो अबदी तौर पर फूल और फल की फसल देता रहे। पॉइंट ऑफ रेफरेंस। सबसे बड़ी दुआ वो है जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ की जाए, यानी आप पर एक तजुर्बा गुज़रा, वो तजुर्बा आपके लिए अल्लाह की याद का एक हवाला बन गया। उस वक्त आपके अंदर एक रूहानी तमव्वुज, स्पिरिचुअल स्टॉर्म पैदा हुआ। फिर इस वाक़े के हवाले से आपके अंदर कुछ दुआया अल्फाज निकले। ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ दुआ करना है। ऐसी दुआ बहुत ज़्यादा अहम होती है। यही वो दुआ है जिसको हदीस में इसमें आज़म के साथ दुआ करना बताया गया है। मिसाल के तौर पर गर्मी का महीना है, आप एक शख्स से मिलने के लिए उसके यहाँ जाते हैं। जब आप उसके यहाँ पहुँचते हैं तो वह आपको इज़्ज़त के साथ बिठाता है और शीशे के गिलास में ठंडा पानी आपको पेश करता है। आप पानी पीते हैं, इससे आपका सूखा हुआ हल्क तर हो जाता है, आपकी प्यास बुझ जाती है। इस तजुर्बे के बाद आपके अंदर एक रूहानी भौंचाल आता है। आप क्या उठते हैं कि खुदाया, इसी तरह एक दिन मैं तेरे पास आने वाला हूँ। मैं तेरे पैदा किए हुए एक इंसान से मिला तो उसने मुझे ठंडा पानी पेश किया। तू जो कि खालिक है, क्या तू ऐसा करेगा कि जब मैं तुझसे मिलूँ तो तू अपने फ़रिश्तों को यह हुक्म दे दे कि इसको खोलता हुआ पानी पिलाओ। हकीकी दुआ याद किए हुए अल्फाज को दोहराने का नाम नहीं। हकीकी दुआ में अल्फाज की हैसियत सिर्फ अलामत की होती है। हकीकी दुआ वो है जो मारिफत की दुआ हो। हकीकी दुआ वो है जो खुदाई दरियाफ्त के बाद आपकी ज़ुबान पर जारी हो जाए। हकीकी दुआ एक आला इबादत है। हकीकी दुआ वो है जो बंदे को उसके खालिक क्रिएटर से करीब कर दे। हकीकी दुआ वो है जो किसी बंदे के पूरे वजूद का एक इजहार बन जाए।